أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانی پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال تک کے حالات کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابتدائی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اجتماعی عبادت بجا لانے کے لیے ایک نو مسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان کا انتخاب فرمایا۔ یہ اسلام میں مسلمانوں کے مقاصد دینیہ کے سر انجام دینے کے لیے پہلا مرکز تھا۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر اسلام قبول کرنے کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے، اور یہ کہ اس کے بعد مسلمانوں نے دار ارقم سے باہر نکل کر مکہ کے ماحول میں کھلے عام تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے رد عمل میں رؤسائے قریش نے بھی مسلمانوں کی شدید مخالفت کا آغاز کر دیا اور ابتدائی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ رؤسائے قریش کے ابتدائی مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد کی کہانی انتہائی دردناک ہے اور طویل بھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ایک یا دو الگ پروگرام میں ابتدائی مسلمانوں پر توڑے جانے والے مظالم کا حال بیان کیا جا رہا ہوگا۔ مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اوائل میں الہی جماعتوں کو قیامت خیز حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس اصول کے تحت رؤسائے قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر انتہائی اذیتناک حالات وارد کرنے کا آغاز کر دیا۔ رؤسائے قریش کی اولین کوشش یہ تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگنے نہ پائے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ہمدردی اور حفاظت سے محروم کر دیں۔ ابو طالب قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کے رئیس تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور محافظ تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ابو طالب کی مرضی کے خلاف سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کارروائی ابو طالب اور ان کے قبیلہ کے خلاف سمجھی جا رہی ہوگی، اور ایسا کرنے سے یہ خطرہ تھا کہ پھر قریش کے قبائل کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے رؤسائے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب کو دوستانہ ماحول میں سمجھایا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو اشاعت اسلام سے روک دیں، اور پھر رؤسائے قریش ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس نئے کام سے روک دیں اور یا ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ ابو طالب نے انہیں بڑی نرمی سے سمجھایا اور واپس کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، رؤسائے قریش بہت جلد ابو طالب کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں پلید، بدترین مخلوق، بیوقوف اور شیطان کہا جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں کو لاعقل یعنی عقل نہ رکھنے والے حیوانوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ان کے معبودوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اب زیادہ صبر نہیں کر سکتے، اور ہم آپ کو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جاویں، وگرنہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔
حتیٰ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جاوے۔ ابو طالب کے لیے یہ ایک بہت ہی نازک موقع تھا۔ انہوں نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اب تیری قوم تیری باتوں سے بہت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ کہہ دیا جو روسائے قریش شکایت کر رہے تھے کہ ان کے اور ان کے معبودوں کو گندے گندے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اور میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے چچا، یہ گالیاں نہیں ہیں بلکہ حقائق پر مبنی بامقصد بیان ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کمزوریاں چھوڑ کر خدا واحد و یگانہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور اسی غرض کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور میں موت کے ڈر سے اس کام سے نہیں رک سکتا۔ اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری کا احساس ہے تو آپ بے شک میری حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے انتہائی سنجیدگی سے مدلل گفتگو کی اور وہاں سے رخصت ہونا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا ابو طالب کے آنسو جاری تھے۔ ابو طالب نے انتہائی رقت بھری آواز میں کہا، اے میرے بھتیجے، جا اور اپنا کام کرتا رہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ تب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی گفتگو کا حال روسائے قریش سے بیان کر دیا۔ اس طرح دوسری دفعہ بھی روسائے قریش ناکام لوٹے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر انہوں نے ایک اور منصوبہ بندی کی، اور وہ یہ کہ قبائل قریش میں سے ایک اعلیٰ خاندان کے ایک ہونہار نوجوان عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے، پس تم اس نوجوان کو لے لو اور اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اور اس کے عوض تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو۔ اس طرح جان کے بدلے جان کا قانون بھی پورا ہو جائے گا۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب انصاف ہے، میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بناؤں، اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور اپنا بیٹا قتل کرنے کے لیے تمہیں دے دوں؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اس پر روسائے قریش نے کہا، اے ابو طالب، تمہاری قوم نے تم پر ہر رنگ میں حجت پوری کر دی ہے اور اپنے آپ کو جنگ و جدل سے بچانے کی کوشش کی ہے، مگر تم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ روسائے قریش کے 3 وفود کو یکے بعد دیگرے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں معمولی سی بھی لغزش پیدا نہ کر سکے۔ تب انہوں نے باہم مشورہ کر کے
اپنے میں سے ایک نہایت عقل مند آدمی عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھجوایا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت اسلام سے باز رکھنے کے لیے کئی حوالہ جات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہی جواب تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عتبہ بن ربیعہ نے خود ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اچھا اثر لیا، مگر وہ روسائے قریش کے دیے گئے ہدف کو پورا نہ کر سکا اور ناکام لوٹا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔